عز و جل نے ارشاد فرمایا اذا السماء انفطرت، ایک وقت آئے گا آسمان پھٹ جائے گا۔ اے بندہ یقین کرنا، اذا حرف شرط ہے برائے زمان۔ ظرف کی دو قسمیں، ظرف زمان، ظرف مکان۔ یہ اذا حرف شرط ظرف زمان کے لیے، زمان مانا وقت۔ اذا السماء، جس وقت، ایک وقت آئے گا جو اس میں آسمان پھٹ جائے گا۔ وقت آئے گا، تو مان یا نہ مان، تیرے ماننے نہ ماننے سے کچھ تو نہیں ہوگا، جو ہونا ہے ہوگا۔ مانے گا تیرا نصیب ہے، پھر جو حق ہے اس کو حق جان لیا۔ ایک وقت آئے گا جو آسمان پھٹ جائے گا۔ اذا السماء انفطرت، فطر یہ افطار، افطار فے طورا مادہ سمجھیں گے پھر معنی سمجھ میں آئے گا۔ افطار کرنا مانا روزے کو توڑنا، پھاڑنا، مانا ختم کرنا۔ پہلے روزہ جاری تھا، اب ختم ہو گیا، افطار کر لیا۔ پہلے آسمان جاری تھا، اب آسمان ختم ہو گیا۔ ایک وقت آئے گا جو آسمان پھٹ جائے گا، ٹکڑا ٹکڑا ہو جائے گا، جدا جدا ہو جائے گا۔ آسمان کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ جو بندھا ہوا ہے نا، یہ پھر کھل جائے گا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اس وقت میں آسمان کے ستارے بکھر جائیں گے۔ اب ستارے اپنی اپنی جگہ پر ہیں، ستارے دیکھ رہے ہیں نا آسمان، سارے ستارے بکھر جائیں گے۔ انتثرت، نثر ایک ہے نظم، ایک ہے نثر۔ نظم مانا وہ بیت نہیں، شعر نظم مانا پویا ہوا، ملا ہوا، جڑا ہوا۔ نثر مانا بکھیرنا، بغیر نظم کے۔ نثر مانا اس کو پہلے اکٹھے تھا، اس کو جدا جدا کر دیا۔ بکھیرنا، جب ستارے بکھر جائیں گے، مطلب اپنی جگہ سے گر جائیں گے۔ یہ جو آسمان ستارے دیکھتے ہیں یہ ایک دن ختم ہوں گے سارے ستارے۔ اذا السماء انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اس وقت دریا چیر دیے جائیں گے۔ فجر مانا اندھیرا ختم، روشنی پھوٹ نکلی۔ تفجیر، فجر کہتے ہیں کھولنے کو،
پردہ ہٹانا. اب یہ دریا پر ہے نا، ادھر سے کڑوا پانی ہے، ادھر سے میٹھا پانی، ایک دوسرے ملتے نہیں. کڑوا اپنی جگہ پر، میٹھا اپنی جگہ پر، ہر ایک پانی اپنی اپنی جگہ پر چل رہا ہے، ہیں قریب ملتے نہیں. حکم خداوندی ہے، ان میں جان ہے. ہاتھ اپنے طریقے سے چلے گا، پاؤں اپنے طریقے سے، آنکھ اپنی، جان ہے. جان نہیں تو ہر ایک عضو اپنے بے قانون ہو جائے گا. اب اس کے اندر ایک اللہ کی قدرت سے جان ہے تو پانی اپنے قانون سے چل رہا ہے. ایک وقت آئے گا جو پانی کے پردے ہٹا دیے جائیں گے، پانی ایک دوسرے سے مل جائیں گے. یہ بیچ والا مفاصلہ ختم. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، دریا سارے بغیر پردہ کیے جائیں گے یا ایک دوسرے سے ملائے جائیں گے. یہ جو بیچ میں قدرتی آڑ ختم، حجاب ختم، پردہ ختم، سارے ایک دوسرے مل جائیں گے. جب قیامت جو آ گئی، ان کی جان جو نکل گئی، بے جان ہو گئے. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت. ساری قبر والے لوگ باہر نکال دیے جائیں گے. اندر زمین میں جو کچھ دفن ہے نا سب باہر، زمین پھٹ جائے گی. اب زمین بھی ایک قانون سے جڑی ہوئی ہے، اس میں جان ہے. پھر زمین کی بھی جان جو نکل جائے گی تو زمین پھٹ جائے گی. پھٹ جائے گی، اندر کی ہر چیز باہر آئے گی. انسان ہو، لوہا ہو، سونا ہو، چاندی ہو، پانی ہو، پیٹرول ہو، ڈیزل ہو. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، آسمان بھی ٹوٹ جائے گا، زمین بھی ٹوٹ جائے گی، ستارے بھی ختم ہوں گے، دریا و پہاڑ بھی علیحدہ علیحدہ ہوں گے. مطلب یہ قیامت آئے گی، اس کی نشانی، کبھی کون سی نشانی، کبھی کون سی نشانی، سب ہوں گے. تیری مرضی. قرآن آیا بار بار یہ باتیں سمجھائیں. پھر کیا ہوگا اس وقت میں؟ علمت نفس ما قدمت وأخرت، اس دن ہر جاندار جان لے گا ان چیزوں کو جو پہلے بھیجا. آپ نے اپنی زندگی میں جو کام پہلے بھیجا سب کچھ جان لے گا. جب قیامت آئے گی تیرے سارے عمل وہاں نظر آئیں گے، اور جو کچھ اس نے پیچھے چھوڑا، زندگی میں جو عمل پہلے بھیجا یا جو کچھ پیچھے چھوڑا سب دیکھے گا گہری نظر سے. علمت مانا گہرے طریقے سے جاننا، اچھی طرح جاننا. جو چیز جس طرح ہے اس کو اسی طرح جاننا، یہ علم ہے. تو مکمل طریقے سے تو جان لے گا، اس میں شک مت نہیں رہے گا، آنکھوں کے سامنے آئے گا سب کچھ. کیا کہنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ مطلب یہ آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں ہوشیار ہو جا. کیا کرتا ہے تو قیامت آئے گی، سارے عمل تیرے سامنے ہوں گے جو کچھ کیا زندگی میں. کل پھر پچھتانا نہیں، پشیمان نہیں ہونا. یار مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ سارا کچھ سامنے آئے گا، میں تو بہت اچھا کام کرتا، مجھے پتہ نہیں تھا. تجھے یقین نہیں تھا قیامت پر، تجھے اللہ پر یقین نہیں تھا، ابھی کہتا ہے.
علمت نفس ما قدمت وأخرت. ہر جاندار جس میں جان ہے، ہر روح والا جان لے گا ان اعمال کو جو پہلے کیا اور پیچھے کیا. جو پہلے کیا پیچھے کیا سارے جان لے گا. اپنے آپ کو گناہوں سے بچا، سچی توبہ کر، اس کی کامل پیر کی بیعت کر، اس کی جماعت میں داخل ہو جا، اس کی اطاعت کر. قیامت کے دن کامل پیر اپنی جماعت کو سنبھالے گا، اس کی سفارش بھی کرے گا، سنبھالے گا، سفارش کرے گا. جس کا کوئی پیر نہیں قیامت کے دن اس کا پیر شیطان ہوگا. جس کا دنیا میں کوئی کامل پیر ہوگا قیامت کے دن وہ اس کا دستگیر ہوگا. ہاں، کامل پیر ہے تو پھر دستگیر بھی ہے. دستگیر مطلب سفارش کرنے والا. تیری مرضی، یوں نہیں کہنا پتہ نہیں تھا، یہ بات ہے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. ہمارے ذمے پیغام صاف ستھرا پہنچانا ہے. ہمارا کام ہے پیغام آپ کو صاف ستھرا ظاہر ضرور پہنچانا. آپ کو سیدھی راہ پر لانا ہمارے ذمہ نہیں. سیدھی راہ پر آنا تیرا کام ہے. سیدھی راہ پر آئے گا تیرا فائدہ، نہیں آئے گا تیرا نقصان. ہمارا کام ہے پیغام پہنچانا. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اللہ نے قرآن میں فرمایا نبی آپ یوں کہو یہ ہمارا کام ہے. إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ. اے میرے حبیب آپ نہیں ہیں مگر دوزخ سے ڈرانے والے. آپ کا کام ہے دوزخ سے ڈرانا. آپ کا کام اس کو مکمل ہدایت یافت کرنا نہیں. وہ تو ان کے اپنے ارادے سے ہے. ارادہ کرے گا پھر ہدایت کو اللہ تخلیق کرے گا. یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم. اب عنوان کو تبدیل کیا، آخرت کی بات سمجھائی، ہوشیار کیا. قیامت آئے گی، سب کچھ تیرے سامنے ہوگا، پھر تیری مرضی. اب ایک دوسری بات، اے انسان وہ کون سی چیز ہے جو تجھے تیرے بڑے احسان والے رب سے دھوکہ دیا. اللہ تعالیٰ تیرا رب بھی ہے اور بہت کریم بھی ہے. اتنا پیار کرتا ہے، اسے زیادہ پیار کرنے والا، احسان مہربانی کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں. اس پیارے رب سے کون سی چیزیں تجھے دھوکہ دیا؟ رب کو چھوڑا اور سے جوڑا، کیا ہوا تجھے؟ یا ایہا الانسان ما غرک. ما منا کون سی چیز، استفہامیہ. غر غرور بنا دھوکے میں ڈالنا. یہ اچھا چھوڑ کر تم نے بیکار لے لیا، اچھے کو چھوڑ کر برا لے لیا. کیا ہوا؟ کیوں دھوکہ کھایا؟ دماغ کو کہہ رہے اچھا سائیکل چھوڑا برا سائیکل لیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا. پوچھتے تو صحیح کم از کم. آدمی جو سامنے کم از کم بڑوں سے پوچھے تو صحیح. نقلی چیز دے لی، لوگ اس طرح کرتے نقلی چیز دی. کوئی پریشان ہوتا ہے یار میں نے نقلی چیز دی، کیوں جلد بازی کی، کیوں پوچھا نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تجھے ابھی سے بتاتا ہوں اللہ سے اچھا اور کوئی نہیں. اللہ کو چھوڑا، جاہلوں کو لے لیا. جب ہے تیرے دماغ پر پھر وہ اس کو جو ہے نقلی چیز، اس کو یار میں واپس دوں گا. بس جائے گا پھر دکاندار سے مغز ماری کرے گا، یہ لو واپس لو واپس. سمجھ لیا نا؟ واپس لینے کے لیے کتنا جوش کرتا ہے.
تو اب آپ اسی دنیا کو واپس کرو، اللہ کو لو. یہ ہے نا دنیا کی یار، دنیا کے دوست ختم کرو، جو اللہ حوالہ ہے اس کی یاری بھی اختیار کرو. ابھی واپس کرنا ہے ہر چیز. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. پیر وہ ہو جو اللہ کی صفت کریم سے ایک بہتر بہرہ لینے والا ہو. جب پیر فانی فی اللہ ہوتا ہے تو خدا کی صفات کی جھلک اس پر آتی ہے، صفات کے پرتو اس پر آتے ہیں. اس ولی اللہ میں خدا کے اخلاق جیسے اخلاق آ جاتے ہیں. تخلقوا باخلاق اللہ. ویسے تو نفس ہوتا ہے، ہر کام نفس کے لیے، غصہ بھی نفس کے لیے، پیار بھی نفس کے لیے، مال بھی نفس، دینا لینا سب نفس کے لیے، ہر کام نفس کے لیے. اس کا نفس ہے ہی نہیں، یہ تو لا شیء ہے، یہ تو کچھ ہے ہی نہیں. جو کچھ ہے اللہ کی محبت، معرفت ہے، عبودیت ہے. جب عبودیت ہے تو سب کام اس کے لیے کرے گا، اس کے لیے کرے گا تو ہر کام میں اس کی جھلک ہوگی، اس کی طرف سے بِإِذْنِ اللہ. داعیاً الی اللہ بِإِذْنِهِ. ایک ہے مطلق دائی اور دوسرا دائی بے نفسی ہی، اور ایک ہے دائی بِإِذْنِ اللہ. فرق ہے نا، دائی دونوں ہیں، وہ بھی دائی ہے، وہ بھی دائی ہے. ایک دائی ہے بے نفسی ہی اور دوسرا دائی ہے بِإِذْنِ اللہ. جو بِإِذْنِ اللہ ہے تو بے نور اللہ ہے. جب بِإِذْنِ اللہ ہے تو بے نور اللہ ہے نا، وہ صاف ستھرا ہوتا ہے. اس کو پھر کاملین جانے، ہر شخص نہیں جانے گا. وہ مضبوط ہوتا ہے، تھوڑا ہی ہو لیکن ہوتا مضبوط ہے، ایک جیسا ہوتا ہے. اس میں گڑبڑ نہیں ہوتا، تبدیلی نہیں ہوتی، تیزی کمی نہیں ہوتی، اعتدال ہوتا ہے. یہ ہے بِإِذْنِ اللہ. میں نے 2-3 تھوڑے لفظوں میں سمجھایا کہ بِإِذْنِ اللہ کیا ہوتا ہے. یہ سارے قرآن کے لفظ ہیں جو آپ کو سمجھاتا ہوں. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے کریم رب سے اتنی یاری کرتے ہیں جو ہر وقت اس کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، ہر وقت اس کی جھولی میں آئے ہوتے ہیں، ہر وقت اس کے سایہ رحمت میں ہوتے ہیں. خوش نصیب تو یہی لوگ ہیں، خوش نصیب. سب سے توڑا ایک سے جوڑا، سب سے آزاد ہوئے ایک سے آباد ہوئے، مکمل دنیا و آخرت میں شاد